باب وجوب عیادت المریض، مریض کی عیادت کے وجوب کا بیان کہ یہ واجب ہے امام بخاری کے نزدیک۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، اور مریض کی عیادت کرو، وفک العانی، اور قیدی کو چھڑاؤ۔ تو اس میں پہلی بات جو کی گئی ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور دوسری مریض کی عیادت۔ لیکن یہ جو انہوں نے باب باندھا ہے کہ بیمار کی عیادت واجب ہے، تو عیادت کیا ہے؟ عیادت کا لفظ ہے نا عادہ یعودو سے، لوٹ لوٹ کے آنا، پلٹ کے آنا۔ تو مریض کی تیمارداری صرف یہ نہیں ہوتی کہ مزاج پرسی کر لی جائے کیا حال ہے آپ کا، بلکہ اسے تسلی دینا، اس کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کرنا بھی تیمارداری میں شامل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ تیمارداری کیا ہوتی ہے، عیادت کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ آر یو، کیا حال ہے؟ اس کو تسلی دینا، لا بأس طہور انشاءاللہ، ابشری، تسلی۔ اور کیا کرنا؟ اس کی دوا کا بندوبست کرنا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا یا ڈاکٹر کو اس کے پاس لے آنا، یہ بہت بڑے اجر کے کام ہیں۔ یس، اس کو دم کرنا، اس کو پازیٹیو کرنا، اس کو خوش کر دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ بیمار کی تیمارداری فرض نہیں ہے، یعنی فرض کے درجے میں نہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت تاکیدی حکم ہے، فرض کفایہ اس کو کہہ سکتے ہیں، فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر بیمار پرسی نہ کرنے کی وجہ سے قطع تعلق ہی ہوتی ہو تو اس صورت میں پھر فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر میں ماں باپ ہیں یا اور جن کی ہم پر ذمہ داری ہے، یعنی گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے یا بچہ ہے اور وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں تو پھر لازم ہو جاتا ہے، پھر فرض عین ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی کیئر کریں۔ بیمار پرسی اور ملاقات میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، چائے پانی پیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور ایک ہے بیمار پرسی۔ بیمار پرسی خاص چیز ہے، یعنی صرف جا کے بیٹھ کے ہاتھ لگا کے نہیں آ جانا، بلکہ اگر ضرورت ہو تو دوبارہ بھی جانا۔ ملاقات ایک دفعہ بھی کافی ہوتی ہے، لیکن کوئی بیمار ہو تو ڈیلی بھی اس کے پاس جانا ضروری ہے، اگر ضرورت ہو، کوئی اور اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کیا؟ مریض کی عیادت۔ مسلمان پر 3 حقوق ہے، مریض کی عیادت، جنازے میں شریک ہونا، چھینک کا جواب دینا، الحمدللہ جب وہ کہے۔ قیامت کے دن عیادت نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے۔ تو فرمائے گا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تو نے مزاج پرسی نہیں کی، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو جو اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ بیمار کی بیمار پرسی اس نیت سے بھی کرے۔ اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے، دل میں خوشی آتی ہے، اور پھر آ کے اگر نماز پڑھتے تو وہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ بہت بہترین ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی عیادت کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کتنے مصروف تھے۔ ابو عباد بن ظاہر کہتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم ہم لوگ سفر اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے تھے، ہمارے جنازوں میں شرکت کرتے تھے، ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غم خواری فرماتے، یعنی جو غمگین ہوتا ہے اس کو دلاسا دیتے۔ فرشتے بھی نیک انسانوں کی عیادت کرتے ہیں۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجدوں کی میخیں ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں انہیں تلاش کرتے ہیں، آ کیوں نہیں رہے، کہاں گئے؟ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو مدد کرتے ہیں، اچھا خیال ڈال کے وہ یوں کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو۔
اور فرمایا مسجد کا ہم نشین 3 خصلتوں پر ہوتا ہے، یا تو بھائی ہوتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا وہ کوئی حکمت کی بات کہتا ہے، یا اس رحمت کو پا لیتا ہے جس کا وہ منتظر ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مسجد میں جو لوگ جاتے ہیں اور مسجد کے جو ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ تو کتنے کلوز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کوئی اچھی بات ہی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا اس کے ذریعے کوئی اور خیر و بھلائی مل جاتی ہے۔ تو اب ہم مسجد تو نہیں جاتے، لیکن یہاں بھی محض خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ طالب علم کے لیے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو اس کی مدد کیوں نہ کریں گے؟ جو لڑکی بالکل ریگولر ہوتی ہے اپنی اٹینڈنس میں اور چھٹی نہیں کرتی، اگر شدید بیماری کی وجہ سے چھٹی کرے تو امید رکھیے کہ انشاءاللہ فرشتہ عادت کرے گا، لیکن شرط یہ کہ پہلے آپ اپنے کام میں سنجیدہ ہوں، روز آئیں۔ جو مسجد روز جائیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کدھر گئے۔ مریض کی عادت سے آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ عیادت کرنے والے کا اللہ ضامن ہوتا ہے۔ عیادت کرنا ایک پاکیزہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اسے پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ مریض کی عیادت کر کے جنت میں گھر بنا لیا۔ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں عیادت کرنے والے کے لیے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی صبح کے وقت عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ کیا آپ 70,000 لوگ جمع کر سکتے ہیں گھر میں کہ آئیں آپ کے لیے دعائیں کریں ذرا؟ اور اگر وہ آ بھی جائیں، 70 بھی آ جائیں، تو ان میں سے کون نیک ہے کون بد ہے، کس کی دعا قبول ہوتی کس کی نہیں ہوتی؟ فرشتے دعائیں کریں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کچھ بیماریاں، خاص طور پر ذہنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اکیلے ہونے سے اس کی بیماری بڑھتی ہے، تو اس میں اگر باری لگا لی جائے، جیسے کوئی بہن بیمار ہے یا کوئی اور اس طرح رشتہ دار، تو آپس میں طے کر لیا جائے کہ کس وقت کون اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طرح بہت زیادہ اجر بھی ملتا ہے بیمار پہ خرچ کرنے کا اور اس کی عیادت کرنے کا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے، زائد ایکسٹرا اللہ کی راہ میں، تو اس کا ثواب 700 گنا ہوگا۔ قرآن میں بھی اس کے بارے میں آیت آتی ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو ایک دانہ کیا ہوگا؟ 700 بن گئے۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے یا کسی بیمار کی عادت کرے، یعنی کسی کی دوا لے دے یا اس کے ڈاکٹر کو دکھا دے یا کسی تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دے، تو ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوں گی۔ یہ 10 گنا اجر ہے اس کا، لیکن فی سبیل اللہ کا بہرحال 700 گنا اجر ہے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عیادت کرنے والا مسلسل رحمت میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی ایک دن میں 5 کام کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں سے لکھ دے گا۔ وہ 5 اعمال یہ ہیں: مریض کی تیمارداری، جنازے میں شرکت، روزہ رکھنا، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے نکلنا اور غلام آزاد کرنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس نے مریض کی عادت کی؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازے کی شرکت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ کس نے مسکین کو کھانے کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ مروان کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص میں یہ خصلتیں ایک ہی دن میں جب جمع ہو جائیں گی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جنتی کی نشانی ہے، ایک دن میں یہ سارے کام کر لینا۔
ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم ایک نیکی کر لیتے ہیں تو اس پر اتنے راضی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فلاں نیکی نہیں کر لی، کافی ہے نا، یہ کوئی اور کر لینا، سارے کام میں ہی کروں. صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کے باغوں میں ہوتا ہے.